بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا مرید آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار، میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار، میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی۔ پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس سے پتہ کروا لیا اور اپنے رشتہ داروں سے بھی پتہ کروا لیا ہے، میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ غوث رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور چند منٹ بعد اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنے اس مریض سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرب کے ویرانے کو؟ مرید نے عرض کیا، سرکار، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لمبی لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات داڑھتے ہوئے، بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل پڑتا ہے، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جنات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں، اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ساری جنات کی فوج چلی گئی، آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح داڑھتا ہوا اور ہاتھی کی طرح
چنگھاڑتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مریض پر حملہ آور ہوا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ اور جب شہنشاہ جنات نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنویں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں، میدانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے کر گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اور آ کر یہ نہ کہنا لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو کبھی میرے پاس نہ بھیجتے۔ ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، میدانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے کر گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے انہیں بہت مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے اس کے شہر سے لڑکی کو لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے ناز و انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلات جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا اس جن کی گردن جس سے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دڑ سے الگ کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات نے کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ کے مرید نے کہا کہ بتاؤ تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں ویسے ہی جنات کے بھی حاکم ہیں، ان کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔